الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا یہاں حاضر ہونا یہ میرے لیے یقیناً باعث فخر ہے، اعزاز کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے۔ آزمائش میں شاید کہ میں پورا نہ اتر سکوں، بڑے لوگ موجود ہیں اور بڑوں کی موجودگی میں میرے جیسے چھوٹے آدمی کا کچھ عرض کرنا امتحان ہی ہے، لیکن اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ چند باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ بہت بڑا شعر ہے کہ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ دوستو، یہ احسان خداوندی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔
ایک شخص روزانہ مائک کی آواز کم کر دیں، ریٹر کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بار بار یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور کم کریں اس کی آواز۔ ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ اداس کھڑا ہوتا ہے اور ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ یار اس کی بے چینی، اس کا اضطراب عجیب سا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کر کے یثرب آیا اور وہیں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا۔ یقیناً جو حضور کے نام کا گھر بنا ہوگا وہ بڑے ہی چاؤں سے بنا ہوگا۔ علماء نے بتایا تھا کہ یہ جا حضور کی ہجرت کی جا ہے۔ اس نے گھر بنائے، اور جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ حضرت شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں اسے کھینچ کے پھر یمن لے گئیں، اور جاتے ہوئے اس نے ایک خط حضور کے نام لکھا جس کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، خود چلا گیا، بس اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، کہ میرے آنے کی ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ وہ خود چلا گیا، ہجر کی آگ میں جلتا رہا، وہ راہیں تکتا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ آ جائے، کوئی ہوا کا جھونکا پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ یمن میں طبہ تڑپتا رہا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، نقطہ انجام کو پہنچے، اور وہ خط آگے نسلوں میں منتقل ہوتا رہا۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور مدینہ والوں نے والہانہ استقبال کیا۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مکۃ المکرمہ میں گونج اٹھی، اور وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام لکھا گیا تھا، مدینے کا معتبر شخص جس کے پاس وہ خط پہنچا، اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر گئے نا تو ان کی کیفیت عجیب تھی کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک آیا، پھر باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ ابو لیلہ خط حضور کو پیش کریں گے۔ تقاضے محبت بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ خط پیش کیا جائے۔ آقا تشریف لائے، ابو لیلہ کو دیکھا، اور دیکھ کر کے فرمایا، کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ عرض کی، جی میں ہی ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا، جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ وہ 1000 سال پہلی کہانی میرے محبوب نے چھیڑ دی کہ میری راہوں میں میرے کچھ عشاق دیوانے راہوں میں بیٹھ گئے تھے، اور ایک خط طبہ میری محبت میں چھوڑ گیا تھا، کہا ابو لیلہ وہ خط مجھے دے دو۔ کتنے لوگ یار حضور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے،
اور اس شہر کی سرداری ان کے پاس تھی. اس جوان کا نام سلمان ہے. سلمان کہتا ہے کہ میرا والد مجوسی تھا اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی, اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا. سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا. فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں, یہ لوگ کیسے ہیں. فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا. تاخیر ہوئی تو والد پریشان ہوا کہ ابھی تک سلمان گھر نہیں آیا. ملازم کو بھیجا, بسیار کوشش کے باوجود نہ ملا تو اس نے آ کے بتایا کہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملے. اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گرجے میں جائے گا. سلمان کہتے ہیں کہ میں مرضی سے جب گھر آیا نا تو والد بڑا غصے میں تھا. کہا تم اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے. اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے. سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے. مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی. فیصلہ کیا کہ یہ وطن, یہ مذہب اور اس کے ماننے والوں سے اب ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنا ہے. کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا. وہاں ایک عالم سے ملاقات کی اور اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ شہر اصفہان کی سرداری ہمارے پاس ہے اور اس مذہب کی محبت نے مجھے یہاں تک لانے پہ مجبور کیا اور میں سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں. میں تشنا ہوں, میں پیاسا ہوں, میری سیرابی کرو. سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا, سانسیں ٹوٹنے لگیں, تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں. کہتے اس نے مجھے ایک اور عالم کے پاس بھیجا کہ وہ تیری تشفی کرے گا. فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. اس نے ایک اور عالم کے پاس بھیجا. کہتے جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں کاسہ گدائی لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے. تو اس نے کہا کہ سلمان با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں میں تمہیں بھیجوں. دل کی نیا ڈوبنے لگی, ایسے لگا کہ سامنے دیوار آ گئی ہے, اندھیرے سے چھانے لگے. دل کی نیا ڈوبتی اس عالم نے دیکھی تو کہا سلمان ایسی خبر سناؤں گا کہ تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر بتاؤ نا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے. سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے. کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہے. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. کہتے میں نے رخت سفر باندھا. سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور مجھے اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے, لیکن ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ جا کر کے انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے گئے. فرماتے پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے وہاں بھی دھکے کھائے کیونکہ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے. کہتے پھر انہوں نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں بیچ دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. اب منزل نصیب ہو گئی. اب وہ راہیں روزانہ تکتے تھے جن راہوں سے محبوب نے آنا تھا, اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. ہجر کی آگ میں جلتے رہے اور وہ راہیں تکتے رہے. دوستو پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں, وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا. آگے کہتا کہ خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا. ایک شخص ادعائے نبوت ہمارے یہاں مکہ سے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہیں. سلمان کہتے ہیں جب میں نے محبوب کا نام سنا نا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی.
انجام سے باخبر تھے، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن حضور کا تذکرہ دل نواز تھا تو آگے بڑھ کر کے کہا کہ ابھی ابھی تم نے جس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کیا ہے ذرا پھر سناؤ نا۔ اتنی بات کی تو مالک نے منہ پہ مکہ دے مارا۔ خیر خاموش ہوئے، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے حضور کو کھانا پیش کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس کو قبول فرمائیے۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں کو دے دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہتے میں نے کہا حضور یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے، تو میرے محبوب نے اس کو قبول فرما لیا۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں۔ کہتے میں ایک دفعہ حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے۔ کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور کہتے مجھے یقین تھا کہ آج تیسری نشانی بھی دیکھ لوں گا۔ کہتے اسی شوق میں میں حضور کے پیچھے ہوا۔ جب میں پیچھے ہوا تو حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں۔ سلمان کی آنکھوں میں اداسی اور دل میں محبت کی کائنات آباد دیکھی۔ میرے محبوب کو سلمان پہ اتنا پیار آیا کہ اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیا۔ جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں اتھرو اتر آ گئے۔ میرے کریم آقا فرماتے سلمان سامنے آؤ نا، سناؤ کہاں سے چلے ہو۔ پھر غم کی کہانی یوں کہہ ڈالتے ہیں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، سلمان تڑپ رہے ہیں، بحیرہ راہب مکان کی چھت پہ اداس کھڑا ہے، طب اول یمن میں حضور کی راہیں تک رہا ہے، 300 علماء حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ او بھائی میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں، ہمیں نہ تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، نہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، نہ مصلی بچھانا پڑا، نہ پیشانی جھکانا پڑی، نہ منت سماجی کرنا پڑی۔ ہم تو سوئے تھے، بخت سولا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے یہ پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے۔ آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی اتنی تھی، ماحول میں خوشبو اتنی تھی، آنکھ کھلتے ہی ہمیں پتا چلا کہ کسی نے آگ کے کان میں یہ بھی پیغام دیا تھا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی بھائی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم حضور کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا نبی آ رہا ہے اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ حضور کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام احمد ہوگا۔ جب حضور کا تذکرہ کیا تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت سوال ہے، آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تقاضۂ محبت ہے، سوال بنتا تھا، بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں سے افضل نہیں جانتا، اسی طرح امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے۔ عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ مجھے خلیفہ وقت یاد آیا، اس نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا، اس نے کہا میں نے تیرے نام کے بڑے شورے سنے ہیں، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں، شربتی لہجہ ہوگا، تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا، ہوش کھو بیٹھا، تیرے بڑے تذکرے سنے،
یہ بھی سنا ہے کہ وہ ریت پہ تیرا نام لکھتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں لکھ رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ دکھی دل کو تسکین دیتا ہوں لیلا کا نام لکھ کے. کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کتے کے پاؤں چومتا ہے. سوال کیا جاتا ہے کہ انسان ہو کے کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ یہ کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اور اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں. اس نے کہا افسوس تو نے مجھے متاثر نہیں کیا. دیکھ میرے دربار میں کام کرنے والی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. آئینہ دکھایا گیا, شرم سے پانی پانی ہونا تھا, اوقات دکھائی گئی, راستہ بدل لیتی, لیکن نہیں ایسا ہوا. سنیے دوستو, رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان ہو گوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی. گفت خامش چوں تو مجنو نیستی دیدائے مجنو گر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا با خودی تو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتا جب کھری کھری سنائی نا تو لیلا پانی پانی نہیں ہوئی, بلکہ آگے کیا کہتی؟ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. خلیفہ صاحب آپ کوئی مجنو تو نہیں, دیدائے مجنو گر بودے ترا. وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے نا تو عیب نظر نہ آتا. با خودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتی جس کوچے میں اس نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور یار لیلا واقعی رنگ کی کالی تھی, لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. اور حسان بن ثابت فرماتے ہیں یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں, اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں پھر کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میرے قبلہ یہاں بھی بڑی خوبصورت بات فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا. آپ فرماتے ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو یوں انگلی کا اشارہ کرے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ آئے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میرے بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ تھی. وہ میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام ہے, وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں اپنی باتیں چھوڑ گئے. اور میں تو ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, اور اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. بہت بڑا نام ہمارے گجراوالا کا, ابو البیان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. ان کا لکھا ہوا ایک مقالہ میں نے ازبر کیا حسن مصطفیٰ پہ, اور میں نے علماء سے سنا ہے جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. میں نے اپنی 34-35 سالہ زندگی میں بڑی محبتیں وصول کی ہیں. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ میرے لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوتے ہیں. وہ مجھے آج بھی مقالہ مکمل تو نہیں یاد, لیکن کچھ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر آج بھی نقش ہے. اس عالم کا لہجہ بڑا شوخ تھا, اور وہ جب بولتا تھا تو کمال کر دیتا تھا. وہ لفظ مجھے آج بھی یاد ہے, میں کوشش کروں گا اسی لہجے میں آپ سے مخاطب ہوں. وہ فرماتے ہو میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں, کم اور بڑھانے کی کہانی سنانے والوں. آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. آپ فرماتے وہ نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جڑنے لگے. جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے. یہ تو نالائکی ہے, یہ بدبختی ہے کہ نبی بھی کہا جائے اور عیب بھی نکالا جائے. جب تذکرہ میرے محبوب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو حواری نے کہا کہ آنے والے آپ سے افضل ہوں گے. سنیے جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو,
اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مل جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ اور یار طبیعت میں سرشاری سی پیدا ہو گئی ہے، طبیعت میں نشہ سے آ گیا ہے کہ کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، نبی آرزو کر رہے ہیں، راہب مکان کی چھت پہ کھڑا ہے، طبہ ہجر کی آگ میں جل رہا ہے، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھی ہے۔ بات سنیے گا، من ٹھاریے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہیں۔ ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ عرض کیا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کی ایسی امت کو پڑھا ہے، وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی آسمان پہاڑ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جاتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی ہیں یا خون نچوڑا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا، حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ اور پہلی مہربانی یہ بھائی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچایا، وہ رسوا ہوتے تھے۔ اور دوسرا اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا ہے وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ ادھر کہانی کیا ہے، خود ہی صدقہ دیا، خود ہی کھایا، اجر بھی خود ہی لے لیا۔ عرض کی مالک وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قالا تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، تو جواب آئے گا میرے بندے جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ کہا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ اور بھائی ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی گرتے کو تھاما نہیں، بس جذبے جواں تھے، آرزو کی نیکی کا ارادہ لے کے نکلنے لگا تھا، اللہ نے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی۔ عرض کی مالک وہ ایک کریں گے، لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قالا تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، پروگرام بنائے، رات سیل میں فلم دیکھنے چلیں گے، پروگرام بنائے، شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، پروگرام بنائے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آیا ہے کہ میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال آیا کہ میں رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے بھائی۔ یہاں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس کے دماغ کی سکرین پر جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، ابھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو۔ اور نہیں صاحب، یہاں ارادہ ہے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی قدم سیل میں گھر کی طرف نہیں اٹھے، ابھی کسی کی عزت کو نہیں لوٹا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ یہ گناہ کا ارادہ تھا۔
ارادہ تھا، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، یہاں انتظار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ جو اٹھنے والے قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر جو ہے وہ شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی چوکھٹ سے دور چلا گیا، نافرمانیوں میں زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے اور رونے لگا۔ او بھائی، داڑھیوں میں سفید بال آ جانا یہ موت کی نشانی ہے، یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے موت کی نشانی ہے، اٹھتے جنازے، پھیلی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم یہ موت کی نشانی ہے۔ 18 سے 32 جوانی ہے، 18 سے 33 جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے خود پہ شرم آنے لگی، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب بھی گناہ کو نہیں چھوڑ رہا۔ جی میں شرمسار ہوا، ندامت کے اتھرو بہائے اور جی میں کہتا مالک اگر میں لوٹ آؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہاتف سے آواز آئی، او میرے بندے، تو نے 20 سال میری فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت کو قبول کیا، پھر 20 سال میرے حکموں کو توڑا، میری دہلیز سے دور چلا گیا، میں نے تیرا انتظار کیا، میں نے تجھے مہلت دی، آج 40 سال بعد تیرے پاس ندامت کے اتھرو ہیں اور تو میرے حضور ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے۔ تیرا کام معذرت کرنا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جو معذرت چاہ لیتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ بایزید بستامی کے شہر میں ایک عورت نے گھر بنایا اور اپنی اداؤں سے جوانوں کو لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید کو کہا حضرت آپ کے شہر کے جوانی کا جوہر برباد کر رہے ہیں اور آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے۔ بایزید مصلی لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، حیا مانے تھا۔ اس نے اپنی خادمہ کو کہا کہ نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا۔ نیچے دیکھا تو بایزید تھے، اس نے کہا نیچے تو مولوی ہے۔ کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا مولانا صاحب جائیے لوگوں کی نمازیں بچائیے، چٹی چادر پھمنا والی، داغ نہ لامی جھڑیاں، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی منایا۔ کہا یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، آپ کے پیچھے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نمازوں کا خیال کرو۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ کاروباری تھی۔ اس نے کہا لائیے، جو بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا۔ کہا جو کہوں گا پابند ہو؟ کہا ہاں۔ لباس دیا، کہا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہنو۔ وہ پہن کے آ گئی، اس کو مصلی پہ کھڑا کیا اور اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی۔ بایزید رونے لگے اور کہتے مالک یہاں تک لے آیا ہوں، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے بایزید کا اور کہا اپنے بندے کی لاج رکھنا، مالک اس بیٹی کو حیا عطا فرما دے۔ ادھر کرم کی برکھا برسنے لگی، ندامت کے اتھرو تھے اور جو ہے وہ توبہ کے لیے سجدے میں سر رکھ کے رونے لگی کہ کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکی رہی، کہاں سے ہنس لیتی رہی۔ جو مزہ اللہ کی یاد میں ہے، جو اس کے حضور جھک جانے میں ہے۔ ندامت کے قافلے اترے میرے بھائی، سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے۔ جو معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے، اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش تھا۔ اور اس کی بدماشی کیا ہے؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بغیرت ہوتی ہے، برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، بھوک لے آئی ہے، غربت لے آئی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے،
یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں, ہم نے ان کے منہ بھی کھولے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں, معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں, لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے, اور یہ بھی دیہات ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ آیا 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور آپ دولت مند ہو تو دولت وہاں لٹاؤ جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے. ہم نے کتوں کی لڑائی پہ لٹا رہی ہے, ہم نے ہجڑوں پہ دولت لٹا دی, ہم نے کبڈی میچ پہ دولت لٹا دی. اور ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ دکھ کیوں نہیں نظر آتے؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. اور بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے تو نے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو اتر آئی, رو کے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور روزانہ جب خالی ڈبہ گھر لے کے جاتا ہوں میرے قدم بوجھل ہوتے ہیں. بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں تو بچوں کا سامنا نہیں کر پاتا. آج وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج محنت کر کے مزدوری جو ملے گی تو بچوں تمہارے لیے آٹا لاؤں گا اور پیٹ بھر کے کھانا ملے گا, لیکن آج بھی لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور میں چوری پہ آمادہ ہوا. ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ دکھ کیوں نہ نظر آئے؟ اچھا وہی بوڑھا اگر بھوک کی وجہ سے مر جاتا نا تو اس محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے, کسی نے چٹا لباس دینا تھا. او بھائی جب زندہ تھا تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ بھونا نظر آیا؟ جب پیوند لگے کپڑوں میں تیرے سامنے پھرتا تھا تیرے دل میں اس وقت خیال کیوں نہ آیا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھرتا ہے اور میں کلف لگے کپڑوں میں پھرتا ہوں, میرا ہمسایہ میرے اس پہ حق ہے, اس وقت لباس کیوں نہ دیا؟ آج لباس لے کے آ گیا. اور اسی محلے سے ایک اور سخی نکلتا ہے, وہ کہتا ہے جی کل 10واں 40واں کی روٹی میری طرف سے, پریشان نہیں ہونا, بچوں کو کہنا ٹینشن نہیں لینی. اور جب زندہ تھے تیری ہمسائیگی میں متصل دیوار تھی اس کی, بچے روتے تھے بھوک کی وجہ سے, تجھے بچوں کی رونے کی آواز نہ آئی؟ تو اتنا بدمست تھا اپنی دولت کے نشے میں, تجھے وہ بل بلاتے روتے بچے نظر نہ آئے؟ آج مر گیا تو کھانا لے آیا, اور جب زندہ تھا تو کھانا نہ ملا. زندوں کی قدر کرنا جانو میرے بھائی. مجھے وہ کمالیہ کی بیٹی نہیں بھولتی جس کے والد نے اس کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کیا. وہ بالغہ ہوئی تو نکاح کے لیے کوشش کی, ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو نا وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. اور بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں, مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی بیٹیاں کیوں نہیں نظر آئی؟ ہم نے اپنی بیٹی کے جہیز جو ہے وہ 50 لاکھ کا دیا اور پورے محلے, پورے علاقے, پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا. رسم وخالہ ہمارے گاؤں میں ہے نا, وہاں مزدور کی بیٹی بھی آتی ہے, وہاں بیوہ کی بیٹیاں بھی جاتی ہیں. اور جب وہ مزدور کی بیٹی گھر آتی ہے نا, ہمیں ذلیل کیا 3 قسم کے لوگوں نے. ایک وہ جو نمائش والے ہیں, وہ بیٹی والے بھی ہیں, وہ بیٹے والے بھی ہیں. جب وہ بیٹیاں دیکھ کے رات کو گھر آتی ہیں نا اور اپنے والد کو بتاتی ہے ابا اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن لباس دینا ہے وہ 2.5 لاکھ کا ہے. وہ باپ تو دکھی ہوتا ہے نا جو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکتا. وہ ساتھ یہ بھی کہتی ہے ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں, اور وہ تو عید والے دن کانچ کی چوڑیاں بھی نہیں لے کے دے سکا. بتاؤ وہ بوڑھا کتنا زخمی ہوا تھا. اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں, تو نے 50 لاکھ اپنی بیٹی پہ لگا دیا, کاش کے اس میں کچھ بچا لیتا, 5 لگا کے بقیہ جو ہے وہ اپنی بستی کی غریب بیٹیوں کی شادی کر دیتا تو اس سے عرش کا رحمان راضی ہوتا. لیکن ہمیں ذلیل کیا ان نمائش والوں نے. اور یہ بیٹی والے بھی ہیں, بیٹے والے بھی ہیں. ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں, سڑک کنارے کوئی میرج ہال نظر آئے نا
تو وہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں اس کے چچا، اس کا ماما، اس کا پھپھا، اس کا تایا، اس کے بھائی، اس کے کزن، اس کے دوست نئے نوٹ لے کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تیرے لیے یہ دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. اور پھر وہ نئے نوٹ جب فضا میں اڑتے ہیں اور غریبوں کے بچے ان پیسوں پر جس طرح جھپٹتے ہیں، یقین جانے کلیجہ پھٹتا ہے. کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور کئیوں کے منہ پہ تھپڑ پڑتے ہیں اور کئی جو ہے وہ گالیاں کھاتے ہیں. اور کاش کے مزاج بدل جاتا چچا کا، ماما کا، پھپھا کا، بھائی کا، والد کا، دوست کا. اور تو نے 50,000 پھینکنے، تو نے 1,00,000 روپے اس کی شادی پہ پھینکنے، کاش کہ وہ اکٹھے کر لیتے اور اکٹھے کر کے اس محلے کے غربا، یتاما، مساکین، غربا کی خدمت کرتے. یار بھی راضی ہوتا، یار کا رب بھی راضی ہوتا. لیکن ہم نے نفس کے لیے کیا، ہمیں ذلیل کیا ان لوگوں نے. اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ کرنے والے، یہ متاثر ہوئے ان لوگوں سے. امیر نے تو دے لیا، گاڑی مانگی تو گاڑی دی، بنگلہ مانگا تو بنگلہ دیا، پلاٹ مانگا تو پلاٹ دیا، ماہانہ وظیفہ بھی لگایا. بتاؤ جو بوڑھا 500 کی دہاڑی لگاتا ہے وہ کہاں سے گاڑی لا کے دے؟ وہ کہاں سے بنگلہ لا کے دے؟ وہ کہاں سے موٹر سائیکل لا کے دے؟ وہ کہاں سے نیا موبائل لا کے دے؟ ہمیں ذلیل کیا ان لوگوں نے بھی. اور تیسرے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہروپیے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بیٹی دے دی تو پیچھے رہ کیا گیا. یہ بہروپیے ہوتے ہیں اور وہ اعتماد کرتے ہیں ان پہ کہ یہ لوگ اچھے ہیں، بھلے ہیں. لیکن 1 مہینہ نہیں گزرتا، اس بیٹی کے ہاتھ سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس جس طرح مخاطب ہوتی ہے، یہ گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے اور غریب والدین کی بیٹی تھی اور کہا پوزیشن بھی نہیں تھی. پہلے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 مہینہ گزرا ہے تو جواب کیا ملتا ہے کہ میرے گلاس میں مجھے پانی دینا، میری پلیٹ میں مجھے کھانا دینا. ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں یار. اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا دے دیا، گھر کی رونق دے دی، پیچھے کیا رہ گیا. یہ بالکل مٹھی بھر لوگ ہیں. میں نے آپ کو توجہ اس طرف دلانی چاہیے ہے کہ گھروں میں بیٹیاں کیوں بوڑھی ہو رہی ہیں، کفل کے پہلو میں وہ بیٹی کیوں گئی تھی، یہ ایک سوال ہے. اس نے کہا تھا مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا کالا تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے، بات کو مختصر کرتا ہوں. ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا. تو آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. اور یار حضور نے 63 برس اس امت میں گزارے ہیں. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں، توجہ چاہوں گا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے حضور کے لب حرکت میں دیکھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. جوانوں وہ لمحے یاد کرو جب میرے محبوب پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے.
تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست من نمی دانم محمد نام کیست، ای قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالد کسے لیل و نہار۔ وہ کہتا ہے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے اور آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، او بھائی اپنی معیشت کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن حضور عرض کرتے مالک تیرے بندے کی آرزو ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، نہ ملے تو صبر کر کے دکھاؤں۔ اور اپنے لیے نہیں آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ او بھائی تخیلات کی دنیا میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے 2 لمحوں کے لیے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کر لیں اور ایک جانب محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھیں۔ محبت کہتے عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ اور بھائی حضور تو رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ضرور ہے لیکن قبول کیجئے گا، وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول کیجئے گا، سچ آکھیے تے پامبڑ بالدے نے، او حضور نے اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا۔ آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہوئے، آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، پھٹوں کی زینت بنی جوانی، اور آج ہمارے اخلاق کھوکھلے ہوئے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہوئے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بھولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جھو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ اور ہم کسی کو آخرت کی بات کہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی ہلال ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جوانوں یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جیو گے تو بالآخر مرو گے، موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ محبت تقاضے چاہتی ہے جوانوں، دیوانگی کو جوانی کو دیوانگی کا رنگ دیا گیا۔ اور کریم آقا کا پیار دیکھو، آپ کے لیے میرے لیے رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صحابہ نے منت سماجی کی، آقا سر اٹھائیے غلام آئے ہیں۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر دیتا۔ سنو دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، آپ اندر داخل ہوئی، اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی، سیدہ رونے لگی، کہا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور فرماتے بیٹے فاطمہ مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے، تیرے بابا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جتنی دیر تک امت کے معاملے میں رب کوئی وعدہ نہیں فرما دیتا۔ سنو دوستو، پھر سیدہ اپنے رب سے فریاد کرتی ہے، سنا ہے میں نے جب فقیروں اور درویشوں کی
دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مش در یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور صاحب یہ اعزاز ہے بہت بڑا کہ ہم حضور کے ہیں، جس طرح اعزاز بڑا ہے تقاضے بھی اسی طرح بڑھ جاتے ہیں، محبت ہم سے تقاضے چاہتی ہے۔ آئیے آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم محبوب کے لیے وقف کر دیں گے، ہماری سانسیں ہماری دھڑکنیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ اعزاز بات ختم کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اور اس کے متصل مادر علمی یہاں جو اللہ اسے بھی آباد فرمائے، یہاں کے جو تلامذہ ہے اساتذہ ہیں جو شب و روز محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا